الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. وقال تعالی ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. محترم حاضرین، ہم لوگوں نے ایمان کی 6 بنیادوں میں سے اب تک 3 بنیادوں پر گفتگو کی بطور درس کے اس کتاب بریق الجمان کے پس منظر میں کی روشنی میں. اب ہم ایمان کی 4تھی بنیاد اور 4تھے رکن ایمان بالرسل میں داخل ہو رہے ہیں. اس میں کئی نکات قابل بحث ہیں اور ایمانیات میں سے یہ معاملہ رسولوں پر ایمان والا معاملہ کسی قدر تفصیل کا متقاضی ہے. خود صاحب کتاب نے اس میں چند فصول اور مباحث کا عنوان دے کر الگ الگ چیزوں پر گفتگو کی ہے. عناوین کا میں ذکر کروں جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آئندہ کئی ہفتوں میں یہ بحث چلے گی انشاءاللہ. اس میں کتنی اہم گفتگو اور ہمارے دین کی بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں آئیں گی. صرف عناوین کا میں تذکرہ کروں اور آج ہم اس میں پہلے عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے. پہلے 5 فصلیں ہیں جس میں پہلی فصل ہے رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا چاہیے تو اس سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے کا ان پر. دوسری فصل نبوت کے دلائل. ہم جب نبی مان رہے ہیں تو جن کو سچا نبی مان رہے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ان کے سچے نبی ہونے کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. ایسی دلیلیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ثابت کرتی ہیں، اور اس کے بالمقابل ہم ایسے کسی بھی مدعی نبوت کو نہیں مانتے جو صرف دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کی کوئی دلیل نہ ہو. تیسری محض جو اس کے بعد جو ہے دوسری فصل میں یہ پہلا عنوان تھا جس میں انہوں نے 4 بحثیں ذکر کی کہ نبوت کے دلائل میں سے سب سے اول اور سب سے عظیم دلیل کیا ہے، اور وہ ہے معجزات. معجزات میں انہوں نے عنوان ہی میں تذکرہ کیا کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اس پر کچھ تفصیل گفتگو کی جائے گی. پھر دوسری بحث ہے نبوت کے دلائل میں جو اس کے معجزات کے علاوہ بہت ساری چیزیں دلائل نبوت کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں سے کچھ کا تذکرہ ہوگا. تیسری بحث دلائل نبوت اور جادوگروں اور کاہنوں کی جو خوارق چیزیں شعبدے بازی ہوتی ہے ان کے اندر کیا فرق ہے. ایک چیز جو نبی پیش کرتا ہے کہ عام حالات سے ہٹ کر خرق عادت جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور ایک جادوگر اور کاہنین وغیرہ پیش کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے. ایک بحث یہ ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے سے اولیاء کی کرامات اور جادوگروں اور شعبدہ بازی یا ان کے کرشمہ سازیوں کے درمیان کیا فرق ہے، ایک بحث اس پر ہوگی. اس کے بعد تیسری فصل جو ہے اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت. ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، خطا اور نسیان سے یا گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. پھر ایک فصل ہے اس بات پر کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، سچے رسول، ان سب کا دین بنیادی طور سے ایک ہی ہے. یہ ایک بحث ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں، کچھ ایسی خصوصیات جو آپ کو دوسرے انبیاء سے اور دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کا تذکرہ. اور اس میں 2 بحثیں ہوگی. ایک تو دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آپ کو جو خصوصیات دی گئیں، ایک بحث یہ ہوگی. اور دوسری بحث یہ ہوگی کہ آپ کی امت سے آپ کو کچھ الگ چیزیں بطور ایک خصوصیت کے عطا کی گئی، اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. آئیے اس میں ہم ایمان بالرسول کی پہلی بحث کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بحث کہ رسولوں پر ایمان لانے کا
معنی کیا ہے؟ اولا رسولوں پر ایمان لانے کی کیفیت، کس طرح سے ایمان لائیں؟ ہم اللہ کے رسولوں پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے یہ بات کہیں یا مانیں؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رسولوں اور انبیاء علیہ السلام پر عمومی سطح پر، تمام انبیاء پر عموماً اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء اور رسول اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، اب وہ ہمیں زندگی کا مقصد اور اپنی پسند کے دین کو بتانا چاہتا ہے۔ حق و باطل کے امتحان میں وہ حق کا اور صراط مستقیم کا اظہار کر کے ہم پر حجت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان رسولوں کو واسطہ بنایا کہ یہ میرے سچے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے ذریعے سے میں اپنے پسند کا دین تم تک پہنچا رہا ہوں، پسند اور ناپسند سے واقف کرا رہا ہوں، حق اور باطل کی تمیز دے رہا ہوں، اب تمہیں ان کی تعلیمات کو قبول کر کے میری بات ماننی ہے۔ تو یہ بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسالات یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور تعلیمات کو پہنچانے میں اور مخلوقات پر حجت پوری کرنے میں۔ قرآن میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو، رسولوں کو مبشر بشارت دینے والا اور منذر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم کو کوئی خبر نہیں ہو سکی، ایسی کوئی حجت یا دلیل باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ بندوں کو یوں ہی عذاب نہیں دیتا، بلکہ سمجھانے کے بعد، حجت پوری کرنے کے بعد ان سے باز پرس اور گرفت کرتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے جو بھیجا اپنے اور بندوں کے درمیان تبلیغ رسالت کا واسطہ بنا کر اور بندوں پر حجت پوری کرنے کا ذریعہ بنا کر، چنانچہ ان تمام لوگوں پر، تمام انبیاء پر جو انبیاء برحق ہیں، ان پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیا رکھنا؟ کہ کیسے ایمان رکھنا؟ کہ یہ لوگ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم کو اور آپ کو یا دنیا کو، اپنی قوم و ملت کو، امت کو جو بھی خبریں دی، ان خبروں کے بیان کرنے میں وہ سچے ہیں۔ رسولوں پر ایمان کا پہلا جملہ، ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو پہلی بات کہ انبیاء نے جو خبر دی کہ یہ میں بتا رہا ہوں بطور نبی، جو انہوں نے جو بھی بتایا غیب سے متعلق یا زندگی اور موت کے حقائق سے متعلق جو بھی خبر دی وہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں ماننا ہے، اور پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، سچی خبر ہے۔ یہی میں ضمناً صرف اشارہ کروں کہ جو لوگ یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پیغمبر کی بات ہے، سندن ثابت ہے، سچی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے قبول کرنے میں تأمل ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، یا سائنس کے اعتبار سے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، فلاں اور فلاں اعتبار سے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو رد کر دیں یا نہ مانیں، اس قسم کی کوئی بات اگر آدمی اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیغمبر کی دی ہوئی خبر پر یقین نہیں رکھتا، اس کا ایمان بالرسول صحیح نہیں ہے، اور بعض حالاتوں میں یہ ایمان کی ضد کفر ہوگی۔ کفر کے درجات ہیں جیسے ایمان کے درجات ہیں، تو ایک آدمی حدیثوں کا انکار کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ یا مسلکی اور فروعی قسم کے اختلافات کی طرح نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال رسول کو رسول ماننے کا ایک پہلا جملہ انہوں نے بتایا کہ جو کچھ انہوں نے خبر دی ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی خبر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی سے کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ان پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، کن چیزوں کو پسند کر رہا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یہ انبیاء نے یہ پہنچایا، ہم یہ یقین رکھیں۔ اب جب ہم یہ یقین رکھیں گے، یہاں ایک نقطہ یہ قابل غور ہے،
جو لوگ فلاں اور فلاں کے دین کو مانتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بولیں گے، ہمارے بزرگ بولیں گے، ہمارے امام اور فلاں، وہ غور کریں کہ ایمان بالرسول کا یہ جملہ، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ان جملوں میں، یہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو اگر معنی کے اعتبار سے صحیح سمجھ لیں کہ رسول کس لیے آئے، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے جو ہم ایمان رکھ رہے ہیں ان پر، کہ رسول اس لیے آئے کہ ہم کو یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ ممنوع ہے۔ رسول کا کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اب ہم شریعت کے طور پہ، حلال و حرام کے طور پہ، حق ناحق، جائز ناجائز کے طور پہ کس چیز کو مانیں گے؟ جو رسول نے بتایا۔ اس جملے کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ ہم جب رسول کو رسول مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ان کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے امر و نہی کو بتائیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اب رسول کی بات کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو وہ بات مانوں گا جو میرے پیر صاحب کہیں گے، وہ جس کا حکم دیں گے کروں گا، جس سے منع کریں گے رک جاؤں گا، میں وہ بات کہوں گا جو میرے مسلک میں، میرے امام کے قول میں، ان کے اجتہاد میں جس کو جائز اور صحیح کہا گیا ہے اس کو قبول کروں گا، جس سے منع کیا ہے انہوں نے اس سے رک جاؤں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کیا وہ ایک معنی میں اپنے امام کو، اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو، جس کو بھی یہ درجہ دے رہا ہے، وہ رسول کا مقام نہیں دے رہا ہے؟ جن کو اللہ نے رسول نہیں بنایا آپ اس کو رسول کا مقام دے رہے ہو، اس کا مطلب آپ شریعت ساز بنا رہے ہو، اس کو وحی کا علم بردار بنا رہے ہو۔ جس درجے کا آپ مان رہے ہو اس درجے کا آپ رسول کا مقام اسے عطا کر رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی یا آپ کو، آپ کے مقام کو نہ دینا ہے، اور جو آپ سے کمتر درجے کا امتی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں بٹھانا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے اور ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر یہ ایمانیات ہماری درست ہو جائے تو آج مسلمانوں میں موجود کتنے اختلافات کا یوں ہی خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ایمان کمزور ہے اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ایمان ہمارا صحیح نہیں ہے اس لیے یہ باتیں ہیں، بالکل صحیح، لیکن جتنے لوگ یہ کہتے ہیں وہ ایمان کا معنی و مفہوم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے والے ایسے کتنے لوگ اور گروہ آج پائے جاتے ہیں جو رسول کی تعلیم آ جانے کے باوجود، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تعامل آ جانے کے باوجود کہ آپ نے یہ حلال کیا یہ حرام کیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نبی کی حدیث تو یہ ہے لیکن ہمارے امام کا مسلک یہ ہے۔ جو لوگ بھی یہ سنیں میری بات، وہ غور کریں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں کسی پر طعن و تشنیع کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو یہ کتنی سنگین بات ہے۔ جو لوگ اس مرض میں گرفتار ہیں وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کا جو معنی میں بیان کر رہا ہوں یہ کتاب میں اور دوسری بہت ساری کتابوں میں، اور ان علماء کی کتابیں چھوڑیے، قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف کی میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اختلاف کرے تو وہ ہٹ دھرم ہی ہوگا، وہ جسارت کرنے والا ہی ہوگا اللہ کے جناب میں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ یقین رکھیں، رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا ہم نے، شہادتین کا دوسرا جز، تو اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب دین اور شریعت کے نام پہ ہم جو بھی لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے اور ہم یقین کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دین پہنچانے والے وہ ہیں۔ اب جو دین پہنچانے والا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات یہ لیں اور دنیا کی عذر و بہانے پیش کریں کہ رسول کی حدیث کو انہوں نے ہم سے بہتر سمجھا تھا اور فلاں وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی سمجھ، ان کی فقہ، ان کا اجتہاد، ان کا مقام درجہ اونچا ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قول امام، قول پیر، قول بزرگ، دادا پردادا اور فلاں کا قول یا عمل ہم کو پتہ چلے کہ یہ ایسا ہے اور اس کے بالمقابل حدیث رسول معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان یہ ہے جو صحیح حدیث ہے، قابل قبول حدیث ہے، اور یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو ایسے طور پر ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور رسول کی بات کو لیا جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ رسول کی تعلیم ہے، قرآن کا حکم ہے، تمام صحابہ کرام کا مسلک یہی ہے،
تمام تابعین کا مسلک یہی ہے، تبع تابعین کا مسلک یہی ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، تمام اماموں کا مسلک یہی ہے، تمام محدثین کا مسلک یہی ہے۔ لیکن آج بہت سارے ان سب کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا یہ مسلک نہیں ہے۔ زبان سے وہ کتنا بھی کہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا، لیکن جب اختلاف کی بات آتی ہے، ان کا مسلک، ان کے امام کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ 99% لوگ جو کسی مسلک سے وابستہ ہیں وہ اپنے امام اور مسلک کی بات لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بہت ہی واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے ایمان بالرسول میں، دین کے ایمان کی بنیاد میں خامی ہے، خلل ہے، یہ درست کیجئے۔ ہمارے ایمان کی بنیادیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح ایمان اگر ہم نے اختیار کر لیا تو ہمارے بہت سارے اختلافات بھی ختم ہوں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو دوسرا جملہ انہوں نے کہا، اسی طریقے سے رسول کی ذمہ داری یہ تھی، یا رسولوں نے اللہ کی طرف سے جو ہم تک پہنچایا، ہم جو ایمان بالرسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں اور جتنی وعیدیں ہیں، وعدے انعامات کے وعدوں کو کہا کہ اگر تم ایسا ایسا نیک کام کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں اور فلاں کو اجر عظیم سے نوازے گا، یہ وعدے ہیں۔ اور اگر کوئی فلاں گناہ کرتا ہے، کوئی سود کھائے گا، چوری کرے گا، شرک کرے گا، والدین سے کی نافرمانی کرے گا، تعلقات میں جو ہے درار ڈالے گا لوگوں کے، لگائی بجھائی والا، تو اس کو ایسا ایسا عذاب ملے گا، یہ وعید ہے، دھمکی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کا ایک کام یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے امر و نہی کو کیا کرنا ہے، کیا نہ کرنا ہے، اور کرنے اور نہ کرنے کی شکل میں کیا انجام ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا اس عمل پر کیا وعدہ ہے اور کیا وعید ہے، کیا انعام دینے والا ہے، کیا سزا دینے والا ہے، یہ ان لوگوں نے بتایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم رسولوں کے بارے میں یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وَأَيَّدَهُم بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے رسولوں کی واضح اور کھلے ہوئے معجزات کے ذریعے سے تائید کی، ان کی تقویت کو پہنچائی اور یہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ سچے رسول ہیں، واضح معجزات کے ذریعے سے اور روشن دلیلوں اور آیتوں کے ذریعے سے۔ فمن ثبت تعینہ وجب الایمان بہ تفصیلا، اب جس کا نام کے ساتھ متعین کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یعنی جس نبی اور پیغمبر کو نام کے ساتھ وضاحت ہو گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو تفصیلی طور پر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے نام کے ساتھ ان کے کچھ واقعات قرآن نے اور حدیثوں نے بیان کیا ہمارے سامنے، تو اب جو کچھ بیان کیا گیا ان کے ساتھ میں ہم ان کی تفصیل کو مانتے ہیں۔ تو جن کی تعیین کر کے اللہ اور رسول نے بتا دیا کہ یہ رسول ہیں، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ نام لے کر تفصیل کے ساتھ بتایا تو ہم اس کی تعیین کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، اس کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے انبیاء کو بھیجا اور فلاں کی طرف بھیجا، قرآن و حدیث میں کہا گیا، تو ہم بغیر تعیین اور تفصیل کے جو ایمان لاتے ہیں وہ اجمالی ایمان ہے کہ اللہ نے جیسا کہا ویسا مانتے ہیں۔ یہیں یہ اشارہ بھی ہو گیا، گزشتہ درس میں میں نے جیسے اللہ کی کتابوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کتابوں کا نام قرآن و حدیث میں ہم ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں، جن کے نام کا تذکرہ نہیں ہے کھینچ تان کر کے کسی بھی کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم مانتے بھی نہیں، نہ ہم پر ماننا، ہم اس کے مکلف ہیں، پابند ہیں۔ اسی طرح انبیاء کی بات، کچھ لوگ انبیاء کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ کہنے لگے کہ میں کچھ دلتوں سے میری بات چیت ہوئی تو گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے قرآن میں گوتم بدھ کا بھی ذکر ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہاں ہے، تو انہوں نے وزل کف والی آیت کو کہا، ان کے بارے میں تفسیروں میں جو بیان اور وضاحت آئی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ گوتم بدھ ہی رہے ہوں گے۔ یہ بلا وجہ اپنا دماغ لگانا۔ اب اگر آپ گوتم بدھ کی تفصیل پڑھیں، ان کے مذہب کی تعلیمات معلوم کریں، تو وہاں یہ بہت بڑا اختلاف ہے بدھسٹ مذہب میں کہ گوتم بدھ اللہ کو، الہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں مانتے تھے۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ اختلاف گوتم بدھ کے ماننے والوں میں ہے، ہینیان منیان ایسا کچھ دو بنیادی فرقہ ہے ان کے یہاں. ایک کہتا ہے مانتے تھے، ایک کہتے نہیں مانتے تھے. شروع میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ وہ الہ اور خدا کو ماننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے ہیں بعد میں ماننے لگے. جو بھی ہو، مولانا آزاد کہتے ہیں کہ وہ الہ کو نہیں مانتے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. زیادہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ الہ کو مانتے تھے لیکن الہ کی صفات کے ماننے کے سلسلے میں وہاں اختلاف ہے، وہ نہیں مانتے تھے. صفات الہی کے بارے میں وہاں گڑبڑ ہے. تو جو بھی ہو، ان تفصیلات کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا پیغمبر سے متعلق یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں جو گوتم بدھ سے متعلق مشہور ہیں؟ کچھ لوگ زرتشت کو، ابھی ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے، سلمان حسینی صاحب نے ایک کلپ آئی ان کی، موجودہ ہندوستانی ماحول میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ رام چندر جی بھی جو ہے پیغمبر رہے ہوں گے، اور اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے. جب اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس کو ماننے کے مکلف اور پابند ہیں. ایسا کرنا دین میں زیادتی کے مترادف ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی چیزوں میں کوئی شخص کے کسی کے ذہن سے، اپنے دماغ سے، یا کوئی بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ کہلاتا ہو، آپ کسی کو کچھ بھی مانتے ہو، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے جس کی قرآن و حدیث سے کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں ہے، تو وہ کتنا بڑا بھی آدمی ہو، وہ ہمارے لیے بطور ایمان کے قابل قبول نہیں ہو سکتی. پنڈت رام چندر جی کے بارے میں نے بتایا کہ خود ہندوؤں میں اختلاف ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. محققین ہندو کہتے ہیں کہ والمیکی کی جو رامائن ہے وہ تصوراتی اور خیالی ہے، حقیقی ہے ہی نہیں. جس کے وجود اور پیدائش کے بارے میں ہی اختلاف ہو، آپ اس کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یکجہتی کے نام پر یا دنیا کی کسی مصلحت کے نام پر اس کی بنیادوں میں تبدیل کرتے پھریں. آپ کی جو بھی مصلحت ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی تعلیمات کی بنیادوں کو قائم رکھتے ہوئے آپ مصلحتوں کو اختیار کیے جائے ممکن ہے. اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں بڑے بنتے ہیں؟ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ لیڈرشپ پہ بیٹھیں؟ جب ڈرائیونگ آتی نہیں تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے آدمی کو. لیکن کچھ لوگوں کو خبط ہے ہمارے یہاں کہ وہ مقام نہیں ہے لیکن اس مقام پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور الٹی سیدھی رہنمائی کرتے ہیں، اور خود تو گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے اس میں، یہ ایک میں اس کو نازک بات مانتا ہوں، اس لیے اس بات کا 2-3 مرتبہ گزشتہ دروس میں بھی احاطہ ہوا، میں پھر سے ذکر کیا. اور چونکہ یہ جملہ یہاں کا متقاضی ہے کہ جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعیین قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ہم تعیین کے ساتھ ان پر ایمان لائیں گے، یعنی ناموں اور تفصیلات کے ساتھ جو قرآن و حدیث نے بتائی. اور جن انبیاء کرام کی تعیین نہیں کی گئی ہے، ان کا نام نہیں بتایا گیا ہے، یا کسی کا صرف صفت کا تذکرہ ہے، تو جیسے ذکر کیا گیا ہے ویسے ہم ایمان لائیں گے. یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے. اب یہاں انہوں نے اگلے پیراگراف میں رسولوں پر، صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، رسولوں پر ایمان لانے کی کچھ دلیلوں کا تذکرہ کیا. والادلۃ علی وجوب الایمان بالرسول علیہ السلام کثیرہ. رسولوں پر ایمان لانے کی دلیلیں بہت ساری ہیں. منہا، ان میں سے 2-3 دلیلوں کا انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ٹکڑوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی تھی. ایک آیت سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، جو ہے اس آیت کا اگلا حصہ، ولکن لیس البر ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بلکہ نیکی یہ ہے، اللہ نے کہا کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. ان میں 4 چیزوں کا ذکر جن میں اس آیت میں جو کیا گیا ہے، 3 کو ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھی چیز نبیین، انبیاء پر. دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ ہی کی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آمن الرسول کے بعد کہ رسول اور مومنین ایمان لائے. ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور وہ کہتے یہ ہیں، یہ انبیاء اور مومنین کا شیوا اور شعار یا قول یہ ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں. میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ جیسے کچھ لوگ توریت کو مانتے ہیں، اب انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہوئے، مومن نہیں ہوئے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئے. اب ہاں، توریت کا جب زمانہ تھا، انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن آیا نہیں تھا، اس وقت توریت کو ماننے والے مسلمان تھے. ایسے ہی انجیل کو مانا، قرآن کو نہیں مانا. تو اب ایسے ہی رسولوں کی بات لے لیجئے
کہ اگر یہودی ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، لیکن ان سچے رسول کو ماننے کے باوجود چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ مومن نہیں ہوئے، اب ایمان والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں تک ان سے پہلے کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لائے، تو وہ مومن نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہاں اسی ضمن میں تذکرہ کروں کہ تمام انبیاء کو اگر ماننے میں کسی ایک رسول کا اگر کسی انسان نے انکار کیا جس کا رسول ہونا ثابت ہے، کسی ایک رسول کا، تو وہ تمام رسولوں کا انکار کرنے والا شمار ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، جیسے قرآن نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کا، قرآن کی آیت ہے یہ، قوم نوح نے مرسلین یعنی رسولوں کا انکار کیا، اور اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کا انکار نہیں کیا تھا۔ آپ زمین میں پہلے رسول تھے، اس سے پہلے جو تھے انبیاء تھے، رسول اور نبی کا فرق آگے پڑھیں گے آپ۔ حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے تھے، ان کا انکار قوم نوح نے نہیں کیا تھا، صرف حضرت نوح کا انکار کیا تھا، اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ ایسے ہی قوم ہود اور دوسری قوموں کے تعلق سے بھی قرآن میں کئی جگہ آیتیں موجود ہیں کہ ایک رسول کا انکار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تمام رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار کئی اعتبار سے ہے، کیونکہ سارے رسول ایک دوسرے رسول کو سچا مانتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو، آپ مجھ کو سچا مان رہے ہیں، اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے، تو وہ مجھے بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں جس کو سچا کہہ رہا ہوں آپ اس کو جھوٹا بول رہے ہو، تو میں بھی جھوٹا ہو گیا نا۔ اب ایک رسول کو دوسرا رسول، دوسرے کو تیسرا چوتھا، سارے رسول ایک دوسرے کو سچا کہہ رہے ہیں، آپ کسی ایک رسول کو جھوٹا کہا تو آپ نے سارے رسولوں کو جو اس کو سچا کہہ رہا ہے، اس سچا کہنے میں آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میں ایک عقلی طور سے سمجھانے کے لیے میں نے بیان کیا، وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک دوسرے کو دین میں مشترک بنایا ہے، ایک دوسرے کی تائید کرنے والا بنایا ہے۔ اب جو بنیادی تعلیمات توریت میں ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہے، وہی قرآن میں ہے۔ اب قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، بعض چیزیں تحریف ہو گئی، اس کی بات الگ ہے، وہی توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ اب اگر آپ قرآن، توریت اور انجیل کی تعلیم کو صحیح کہہ رہے ہیں تو قرآن میں جب وہی بات ہے تو وہ غلط کیسے ہوگی؟ قرآن میں جو بات ہے وہی بات اگر توریت میں ہے تو وہ غلط کیسے ہوگی؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں قرآن کی اس بات کو مان رہا ہوں، توحید کو، اور انجیل کی اس بات کو نہیں مان رہا ہوں۔ یا کوئی عیسائی یہ کہے کہ انجیل میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، یہ مانتا ہوں، لیکن قرآن جب یہی بات کہہ رہا ہے تو میں نہیں مانتا ہوں۔ تو جب قرآن کی اس بات کا آپ نے انکار کیا تو حدیث انجیل کا بھی انکار کیا۔ توریت اور انجیل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہوں گے، آپ کی ایسی 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 علامتیں ہیں۔ اب ایک آدمی بولتا ہے کہ میں توریت مانتا ہوں، ایک آدمی بولتا ہے کہ میں انجیل مانتا ہوں۔ توریت اور انجیل کو مان رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ الگ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے، قرآن نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو احمد ہوگا۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہوں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی جھوٹا بولا نا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں وہ احمد ہوگا۔ تم نہیں مان رہے ہو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے ہو۔ یہ ایک دوسرے سے، ایمانیات کی اس طرح جتنی چیزیں ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایک آدمی اگر حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ خود بخود نہ مانے قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ رسول کا انکار کر رہا ہے تو اللہ کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا ہوا تو اللہ اور رسول دونوں کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ایمانیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، مربوط ہیں۔ تو ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کا نبی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو تعین کے ساتھ ہو بغیر تعین کے ساتھ، ہم ان کو نبی مانیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار تمام پیغمبروں کا انکار ہوگا۔ اور پھر ہمارے پر جو ان نبیوں پر ایمان لانے کی جو شکل بنتی ہے
جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ہم کو یقین ہے کہ یہ سچے ہیں، ان کی ساری خبریں سچی ہیں، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امر و نہی، شریعت حلال حرام بتانے کے لیے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جیسے ان کی ذات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ان کی معیشت، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی تکمیل، کہ ہم اپنے اس دنیا کی اس زندگی میں اعلیٰ درجے کو، کمال کے درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ اس کی ربوبیت ہے. یہ آگے آئے یا نہ آئے، بعض لوگوں نے بحث کی کہ نبی پر ایمان لانا اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا حصہ ہے. اگر کوئی کسی ایک نبی کے سلسلے میں یا انبیاء کے سلسلے میں طعن کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی ربوبیت میں طعن و انکار کر رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کو نشانہ بنا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کی ساری چیزوں کا انتظام کیا ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے اور جہنم اور عذاب سے بچانے کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. یہ اس کی ربوبیت کا انتظام ہے. جیسے اس نے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا، سانس لینے کے لیے ہوا کا، ایسے ہی اس نے پیغمبروں کا انتظام کیا، شریعت اور دین کا انتظام کیا. میں نے کہا ربوبیت کا انتظام ہے. تو یہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسول کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، دنیا اور آخرت کی زندگی کو پایہ تکمیل تک، درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا. اور انہوں نے اپنے رب کی رسالت کو پورا پہنچا دیا. کسی رسول نے چھپایا نہیں کچھ. یہاں یہ جو باتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا میں جو بتا رہا ہوں، یہاں گنجائش نہیں ہے. دنیا میں ایسے فلاسفہ، مناطقہ، گمراہ فرقے، مبتدعین، مسلمان کہلانے والے بعض افراد ایسے گزرے ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پھسلانے کے لیے، لوگوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بھی بیان کر دیا مصلحت کے تحت. بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو سچی نہیں ہیں. ہم جن کو بہت سارے ایسے فلاسفہ، میں ابھی نام لوں گا تو کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا، یہ فارابی، ابن سینا، یہ لوگ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر دین کو مانتے ہیں. ابھی آگے بحث آ رہی ہے کہ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہوتی ہے، آدمی محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. تو ایسی کئی چیزیں گمراہی کی ہیں. یہ جو بنیادیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک جملہ اس میں سے اہمیت کا حامل ہے. ان جملوں کو جو میں سیدھے بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود غیر مسلموں کی بات چھوڑیے. تو یہاں کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالت کو، تعلیم کو پورا پہنچا دیا، کوئی کاٹ کسر اور کمی نہیں رکھی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. اسی طرح مکلفین، یعنی ہم اور آپ مکلف ہیں، جن لوگوں پر شریعت عائد ہوتی ہے، تکلیف شریعت جس کو کہتے ہیں، مکلف ہونا، پابند ہونا، تو مکلفین کے لیے وہ چیزیں انہوں نے بیان کر دی جس کا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو یہ بتا دو کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. کوئی خیر جو ہمارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت میں، کوئی پیغمبر کو جو اللہ نے بتایا انہوں نے اس کو چھپایا نہیں. کوئی شر جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے تباہی کا، بربادی کا، نقصان کا سبب بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، کسی پیغمبر نے، جس کو اللہ نے جو بتا دیا، اس نے چھپایا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ بھی ہے. تو انہوں نے اپنا ہر مکلف کا ہر وہ معاملہ جس کو اللہ نے ان کو حکم دیا بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان انبیاء اور پیغمبروں کا سب کا احترام کریں، ان سب کا احترام کریں. آج ہمارے یہاں دنیا بڑی متمدن، ترقی یافتہ کہلاتی ہے. ہم مسلمانوں کو لوگ اجڑ، گنوار، دہشت گرد، انتہا پسند کہتے ہیں. حالانکہ غور سے دیکھیں گے تو اس سے بڑا جھوٹ میڈیا میں چلنے والا، اس سے بڑا جھوٹ نظر نہیں آئے گا. آپ اگر مثال ڈھونڈیں کہ کوئی ایک مسلمان آج کی تاریخ میں اب تک ایسا بتائیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یا کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. یہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے پروردہ یورپ والوں نے جن کو برین واشنگ کر کے تیار کیا ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کوئی ایک مسلمان جو مسلمان دین کو جانتا ہو، ایسی کوئی مثال یہ کسی ایک پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہو، بتائیے. اور ایسے کتنے عیسائی، ہندو، یہودی اور دوسرے مذہب کے ماننے والے
عام آدمی چھوڑیے، دانشور کہلانے والے پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ ڈگری ہولڈر، ریڈیو اسٹیشن پہ، ٹی وی چینل پہ، ہاں حکومت کے اداروں میں کیبنٹ منسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایسے کتنے لوگ ہیں جو مختلف قسم کے انبیاء جناب محمد پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، اور یہ کوئی آج کی 2-5 سال کی 10-20 سال کی نہیں، لوگوں نے تاریخ بیان کی۔ عہد رسالت کے بعد سے اب تک باطل پرستوں کا یہ ایک وتیرہ اور شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کو ہدف طعن بناتے ہیں۔ ابھی کتنا دن گزرا ہم سب جانتے ہیں، ڈنمارک کے ایک اخبار نے 11 کارٹون بنائے تھے، نعوذ باللہ، خاکے بنائے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی آپ دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، جو دنیا کی پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ امن پسندی کی تعلیم دینے والا، معاف کرنے کی مثال پیش کرنے والا، اپنے دشمنوں کو فراخ دلی سے جس نے فتح مکہ کے وقت معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، ایسی کسی کی مثال نہیں پیش کر سکتے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے۔ ایک مہم چلائی گئی، ابھی یورپ کے کسی ملک میں، میں نے کل پرسوں پڑھا، تحقیق جاری ہے کہ کچھ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر ایک تحریک کے طور پر کہ رد عمل کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا رد عمل ظاہر ہو اور پھر ان کو انتہا پسند ثابت کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف طعن بنایا، اور ایک سیاسی پارٹی اس کے پیچھے تھی۔ یہ بات جب سامنے آئی، کچھ ثبوت کچھ لوگوں نے گواہی دی، تو اب حکومت کی طرف سے اس کے خلاف مقدمہ ہوا اور تحقیقات جاری ہے۔ یہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں، باقی فلمیں بن رہی ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم بولو، اس طرح کی باتیں کہو، ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ ابھی یہ جسارت نہیں ہے، سلمان حسینی اور یہ پاکستان کا جو مرزا محمد علی انجینئر، ہمارے نوجوان جن کے دل دادا ہیں، بڑے نیٹ پہ اور اس پہ دیکھتے ہیں اور بلا وجہ ان کے پتہ نہیں کس طرح متاثر ہوتے ہیں، جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جاہل ہیں، اعلی کار بن کے صحابہ کرام کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں، اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کی تعریف کر رہے ہیں، شیعوں کی تعریف کر رہے ہیں، روافض کی تائید کر رہے ہیں، اور اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ اور دوسرے صحابہ کرام کو انہوں نے براہ راست منافق اور کافر تک کہا۔ ہمارے نوجوان متاثر ہیں۔ ابھی آپ پڑھیں گے، یہ تو ایمان کی بنیادیات ہے، ایمان کے آگے بحثوں میں صحابہ کرام کی تعدیل اور ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، کسی کو نشانہ نہ بنانا، یہ ہمارے عقیدے کے حصے میں شامل ہے، اور یہ ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے راویوں پر نشانہ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے یہ لوگ راضی نہیں ہیں اور ہم لوگ متاثر ہیں۔ یہ ایسے ہی بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے، یہ چاہے جتنے علامہ بنتے ہوں، ان کے پیچھے سازش ہے، یہ مان لیجئے، یقین کیجئے۔ کوئی کتنا بھی معتقد ہو اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، وہ کہیں بلیک میل ہو رہے ہیں، کہیں سازش کا شکار ہو رہے ہیں، اعلی کار بن رہے ہیں، یہ تو طے ہے۔ اور جو وہ پیش کر رہے ہیں، اگر یہ نہ مانے تو کم سے کم یہ طے ہے کہ وہ گمراہی ہے، صحیح عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے ان کو بڑا مان کے، تو وہ بے وقوف ہے اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا احترام واجب ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس معاملے میں احترام کرنے والے، اس دور تنزلی میں بھی مسلمان سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، یہ جو بہت انسانیت نواز، انسانیت کے مذہب کو ماننے والے، ہاں، جدید تہذیب کے علم بردار اور انسانی حقوق کے محافظین، ٹھیکیدار جو بنتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کے ہاں، ان کی فکر میں، عمل میں، ان کے قول و فعل میں زبردست تضاد ہے۔ ایک مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بے عزتی کرے جان بوجھ کر۔ یہ ہمارے ہاں جو بے عزتی ہوتی ہے وہ غلط فکر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اپنے امام کی بات کو رسول کی بات کے آگے بڑھا دیا، یہ بھی بے عزتی ہے، لیکن یہ جہالت میں کر رہے ہیں، اس کو وہ بے عزتی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام نے جو بات کہی ہے وہ بھی رسول کی بات ہے، اس لیے رسول کی بات سمجھ کر رسول کے احترام میں ہی مان رہے ہیں، اگرچہ غلط ہے اور ایک طریقے سے حقیقت میں بے عزتی ہوتی ہے، لیکن براہ راست بے عزتی کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ آپ غور کیجیے، اور اس طرح کا کوئی کیس آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔
تو کون زیادہ تہذیب یافتہ ہوا ہو، مسلمان یا غیر مسلم؟ میڈیا جو چیختا چلاتا ہے. تو یہ تعلیم ہے اسلام کی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جائے. کسی یورپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخیاں کی. یورپ میں اکثر ملکوں میں بلاسفیمی نام کا ایک قانون پایا جاتا ہے. اس کے تحت پہلے پھانسی کی سزا ہوتی تھی، اب عمر قید ہوتی ہے، کہیں کہیں پھانسی شاید ابھی بھی ہے. بلاسفیمی کا قانون کیا ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو وہ مجرم ہے. چونکہ یورپ اور امریکہ کے اکثر ممالک، ان کی اکثریت عیسائی مذہب کو ماننے والی ہے، ان کے اس قانون میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں. تو جو شخص ایسی ہی گستاخی کرتا ہے تو وہ گویا پورے یورپ یا یورپ کی اکثریت کے لوگوں کا دل دکھاتا ہے. اس لیے وہ سماج اور ملک کے درمیان کے اندر بے چینی پھیلانے والا اور لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے. اس لیے اس پر اس قانون کا اطلاق ہوگا، اس کو گرفتار کیا جائے گا. پہلے اس کی سزا پھانسی تھی، بعد میں چیخ پکار کر کے اس کو عمر قید. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی بات آتی ہے، اور یہی یورپ کے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کے دل اس سے مجروح ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے. ہندوستان میں مہاتما گاندھی جی کو اگر کوئی شان میں گستاخی کرے تو قانون ہے. آپ ایک کسی عام آدمی کی بے عزتی کریں تو وہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اظہار رائے کی آزادی کا ہوا ہے. یہ جدید ترقی یافتہ دور کی جہالت اور جاہلیت ہے، ان کا تضاد ہے. ایک طرف وہ جو کہتے ہیں، دوسری طرف اس کے بالکل الٹ بات کہتے ہیں. ان کے یہاں انصاف نہیں ہے. یہ انصاف آج بھی مسلمانوں میں جتنا زبردست ملے گا، دنیا کی کسی پڑھی لکھی قوم اور اعلیٰ سے اعلیٰ دعوے کرنے والے لوگوں میں یہ بات نظر نہیں آئے گی. تو ہم پر واجب ہے، ایمان بالرسالہ کے تحت ضروری ہے کہ ہم جتنے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں ان سب کا احترام کریں. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کریں. کسی کے درمیان تفریق کے کسی کو مان رہے ہیں کسی کو نہیں مان رہے ہیں، قطعی نہیں. ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں ایسے کچھ اقوال پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بعض اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اہل علم نے بیان کیا کہ بالاتفاق وہ کافر ہے. نبی سے بڑھ کر اگر کوئی غیر نبی کو مانتا ہے درجے میں تو وہ قرآن حدیث کی بے شمار دلیلوں کا انکار کرنے والا ہوگا، کفر والا ہوگا، جو ملت سے خارج ہو جائے گا. تو ان پر سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور سب کا احترام ضروری ہے. ان پہ رسول ہونے کی دلیلیں بیان ہو رہی تھی کہ آمن ولکن البر من آمن باللہ اور کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسولہ والی آیت ہو چکی تھی. ان الذین یکفرون باللہ و رسولہ و یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، جو سورہ نساء کی آیت ہے، کہ یقیناً جو لوگ اللہ پر اور اس کے اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. اللہ کو مان رہے، رسولوں کو نہیں مان رہے. ہاں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر یقین رکھتے ہیں اور بعض پر کا انکار کرتے ہیں. ہاں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے بیچ کے راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ دونوں کے بیچ کا راستہ نکال لو. تو اب ایمان میں وہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ایمان میں بیچ کا راستہ نکالیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا. کچھ رسولوں کو اور اللہ کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ حقیقی مسلمان کافر ہیں. یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. تو ان آیات کریمات میں اور ایسی بہت ساری دوسری آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں پر ایمان لانے کو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ذکر کیا ہے. یعنی جس طرح اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد رسولوں، کتابوں، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. قرآن کی ایسی بہت ساری آیتوں میں ذکر ہے، یہ انہوں نے کہا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اللہ پر اور رسولوں پر کے درمیان تفریق کرتے ہیں یا رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا فیصلہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں کہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. یہ پہلا باب ہوا کہ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہوا. دوسری بحث ہے، اختصار کے ساتھ ہی تذکرہ کر دوں
کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے. نبی اور رسول دو لفظ بولے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں عام طور سے لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، لیکن یہ بات تو قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں سے واضح ہوتی ہے کہ علماء کے صحیح قول میں یہ ہے کہ رسول اور نبی کے درمیان فرق ہے. یہ کتاب میں ہی موجود ہے. لیکن یہ کیا فرق ہے، اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. کچھ نے کوئی فرق بتایا، کچھ نے کوئی فرق بتایا. اس میں سب سے مشہور اور قابل قبول، یعنی جو دل کو لگنے والا قول ہے، صرف اس ایک قول کو نقل کیا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 30 سے زیادہ اقوال ہیں نبی اور رسول کا فرق بیان کرنے میں. تو سب سے مشہور اور واضح قول یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان کی خبر دے اور اسے اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ دوسروں تک تبلیغ کرے، تو وہ نبی رسول ہے. دوسروں تک تبلیغ کرے، وہ آسمان کی خبریں دی گئی، مطلب جس کی طرف وحی کی گئی، اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ دوسروں تک پہنچائے، تبلیغ رسالت کا کام کرے، تو وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. اور جس شخص کو وحی تو دی گئی لیکن دوسروں تک تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، وہ صرف نبی ہے. اس پہ کچھ لوگ بولتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں اس تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. اس کو آسان طریقے سے میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر 10ویں کی ہے اور ایک نے 12ویں کی ہے، 10ویں کے بعد 12ویں بھی کی ہے. اب ہم سب جانتے ہیں 10ویں کے بعد 12ویں ہوتی ہے. تو اگر کسی نے آپ سے کہا کہ 12ویں کر چکا ہوں، تو آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے 10ویں کی کہ نہیں کی. 12ویں کیا ہے مطلب 10ویں خود بخود کیا ہوا ہے. تو 12ویں کرنے والا 10ویں کیا ہوا ہے. ایسے ہی رسول جو ہے وہ نبی سے اونچا اسٹیپ ہے، اونچا درجہ ہے. تو جو رسول ہے وہ خود بخود نبی بھی ہے، لیکن جو نبی ہے جس نے 10ویں کیا ہے وہ 12ویں میں نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس نے 12ویں کی ہو. یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی. اب آگے کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو نبی بنایا گیا اور دوسروں کی تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا. عام مسلمان کو اور عام بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ جو کتاب تمہیں نازل کی گئی ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. تو انہوں نے اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اس کا جواب دیا. میں نے بہت اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آسان بات ہے اور وقت بھی ہمارے ہاں بڑھ جاتا ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہاں تبلیغ رسالت سے مطلب یہ ہے کہ مخالفین تک پہنچانا، کافروں کو جو تبلیغ کرے. جو رسول آیا اور اس کے مخاطبین میں کچھ ایسے لوگ تھے یا سبھی لوگ تھے جو کافر تھے، ان تک صحیح دین، توحید اور رسالت کو پہنچانا، یہ رسول کا کام ہے. اور ایک نبی آیا، اس کے ماننے والے، اس کے امتی یا جن لوگوں کی طرف اسے بھیجا گیا تھا وہ کافر نہیں ہے. پہلے سے کسی نبی کی تعلیم کو وہ مانتے آ رہے تھے، لیکن کچھ انحرافات آ گئے. نبوت کی جو تعلیمات تھی اس پر گرد و غبار پڑ گیا، اس کو بھول گئے یا اس میں تبدیلیاں ہو گئی. اب اس کی تجدید اور اس کے احیاء کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایک نبی کو بھیجا. تو وہ پچھلی تعلیمات کو پھر سے تازہ کرتا ہے، پچھلی شریعت کو ہی قائم اور جاری رکھتے ہوئے اللہ کی وحی کی روشنی میں مزید کچھ تعلیمات دیتا ہے. تو وہ جو مخاطب ہیں وہاں وہ کافر اور مخالفین نہیں ہیں، پہلے سے توحید کو، دین کو مان رہے تھے، لیکن کچھ انحرافات آ گئے. اس کی اصلاح کے لیے اور نئے کچھ احکامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا نبی بنا کر. تو گویا اس معنی میں وہ مخالفین کی طرف تبلیغ نہیں کرتے نبی، صرف امت کے وہ لوگ جو پہلے ہی سے مسلمان ہیں لیکن گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں. اور رسول وہ جو مخالفین کو بتائے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان دونوں کا فرق ذکر کرتے ہوئے چند نکات بیان کیے کہ رسول وہ ہے جو کافر قوم کی طرف بھیجے. کہ بہت کلیئر یہاں آ گیا کہ رسول وہ ہے جس کو کافر لوگوں کی طرف بھیجا جائے، اور ان لوگوں کی طرف جو جن کو رسول وہ باتیں بتائے جو وہ جانتے نہیں تھے. شریعت کی، دین کی، توحید کی، عقیدے کی باتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کی طرف تبلیغ اس کو کہتے ہیں جس کو نہ پہنچا اس کو پہنچانا. تو ایسے کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی وہ ہے جس کو مسلمان لوگوں کی طرف بھیجا جائے جو پہلے سے مسلمان ہیں، یا ان چیزوں کی اصلاح کے لیے جس کو وہ پہلے سے جانتے ہیں. تو یہ نبی کیسے ہوئے؟ پچھلی امتوں کے جو انبیاء تھے ویسے ہی اس امت کے علماء ربانیین، جیسے اس امت کے جو صحیح علماء ہیں جو دین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، گمراہیوں اور فتنوں کا رد کرتے ہیں،
یہ وہی جیسے اس امت کے علماء کرتے ہیں، ویسے ہی پچھلے امت کے وہ انبیاء تھے جو پچھلے شریعت کی تصحیح اور اصلاح کے لیے آتے تھے۔ دوسرا فرق انہوں نے بتایا کہ نبی کو علی الاطلاق رسول نہیں کہا جاتا برخلاف رسول کے، یعنی مطلقاً کسی نبی کو مطلقاً رسول نہیں بولا جاتا، نبی رسول بول دیا جاتا ہے یا ضمناً بول دیا جاتا ہے قید کے ساتھ، لیکن رسول کو نبی بھی بولا جاتا ہے اور رسول بھی بولا جاتا ہے۔ تیسرا فرق انہوں نے یہ بتایا کہ جو رسول ہوتا ہے قوم اس کا انکار نہیں کرتی، قوم اس کا انکار کرتی ہے عموماً۔ جو رسول ہوتے ہیں قوم ان کے منکر ہوتے ہیں، اختلاف کرنے والے، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مخالفین کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور یہ چیز انبیاء کے بارے میں وارد نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ قوم یہ جانتی ہے، شریعت کو مانتی ہے، اور پھر اس نبی کو بھی مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف بھیجا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات کی یہ بھی صراحت کی ہے کہ رسول ہونے کی شرط میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی رسول وہی ہوگا جو نئی شریعت لائے۔ بعض لوگوں نے تعریف میں یہ بیان کی کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کے مطابق تعلیمات دیتا ہے، اس کی روشنی میں تعلیمات دیتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول کے رسول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس نئی شریعت آئے۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ملت ابراہیمی پر تھے، ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں آئی۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں بھی رسول تھے، لیکن وہ توریت کی شریعت پہ تھے، تو رسالت کا مقام انہیں بھی حاصل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ قید خانے میں، اور جس حکومت میں وہ حصے دار بنے وہاں بھی غیر مسلمین اور مخالفین کا سامنا تھا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس اعتبار سے وہ رسول تھے، لیکن نئی شریعت ان کی طرف نہیں آئی۔ اس کے بعد دو حصہ اور ہے، ایک رسولوں کے درمیان کمی بیشی مراتب کے تفاضل جو ہے، حالانکہ اس میں مختصر بحث ہے، لیکن ضمناً میں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ایک دو غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں یہ بحثیں جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے تمام مباحث کو صحیح طریقے پہ سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔